کسی نے پوچھا حضور آپ کا سن ولادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہ قرآن سے پوچھ لے۔ یار یہ عجیب سوال ہے، عجیب جواب ہے۔ حالانکہ سن ولادت کی باری آئے تو لوگ اکثر اعزاء اقربا ماں باپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی کا علم دیکھو، شعور دیکھو، عقل دیکھو، اللہ رسول سے نسبت دیکھو۔ فرمایا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اگر کبھی کسی شخص سے اس کا سن ولادت پوچھا جائے تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میں قرآن سے بتاتا ہوں۔ بھلا قرآن چو بھی کدی بندیاں دے جمن دے سال لبے نہیں، لیکن اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی، سنیہ دا مرشد، سنیہ دا پیر، سنیہ دا رہبر، سنیہ دا لیڈر، اور ایسا رہبر و لیڈر ہے جیسا زوال نہیں۔ اس نے کہا حضور یہ بتائیے کہ آپ کا سن ولادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب وہ حیرانگی سے آپ کو دیکھتا رہا۔ آپ نے قرآن منگوایا، قرآن کھولا اور آپ نے یہ آیت پڑھی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اس نے کہا حضور اس میں تو مجھے آپ کا سن ولادت نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا تھوڑا سا صبر کرو، ابھی نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ سنو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے، اور ان کی مدد اللہ جبریل کے ذریعے کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے کہا حضور مجھے تو اس میں کوئی آپ کا سن ولادت نظر نہیں آیا۔ فرمایا اگر علم العادات جانتے تو یہ جواب میرا سن کر آپ کو خوشی ہوتی، اگر آپ علم العادات جانتے تو آپ سمجھ جاتے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا علم العادات کے ذریعے اگر اس اتنی آیت کریمہ کے اتنے حصے کے اعداد نکالے جائیں تو 1272 بنتے ہیں، اور الحمدللہ 1272 ہجری امام محمد رضا کا سن ولادت ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بندہ اٹھیا، بندہ پیر چومن لگ پیا، انہیں کہا صدقے جاواں ایسا بندہ تے میں پہلی دفعہ دیکھا جڑا اپنے جمن دا سال بھی اللہ دے قرآن چو کٹ کے دیندا ہے۔ سنیے گا ذرا ایک چیز اور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، کتابوں کے نام لکھتے ہیں۔ تسی کو کتاب لکھو پنجابی، اردو، عربی، تسی وہ کتاب دا نام رکھ دیو۔ امام احمد رضا بریلوی اتنا بڑا رائٹر ہے، اتنا بڑا ادیب ہے کہ آپ کی کتاب کے نام میں ہی، صرف نام میں 4 فائدے ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی کی کتاب کے نام میں ہی 4 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے امام احمد رضا بریلوی کی کتاب کے نام کا؟ کہ وہ نام عربی ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ اس کتاب کے نام کا یہ ہوگا کہ وہ کتاب کا جو نام ہے وہ نظم میں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے حضرت امام محمد بریلوی کی کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ انداز دیکھیے میرے امام کا۔ اچھا امام محمد بریلوی کی ایک اور کتاب کا نام ہے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین۔ اچھا ایک کتاب کا اور نام بتاتا ہوں، العطایا النبویہ فی فتاوی الرضویہ۔ اب غور کیجئے گا ان میں ایک نظم ہے، اب ذرا غور کیجئے گا، جیسے العطایا النبویہ فی فتاوی الرضویہ، ایسے لگتا ہے جیسے باقاعدہ نظم لکھی ہے۔ اچھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، کیا انداز ہے یار، پھر کیا لکھتے ہیں؟ یہ پڑھنے کا بھی الحمدللہ غلامانہ انداز ہے نا۔ کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ عربی، نمبر 1۔ نمبر 2 دوسرا کہ نظم، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ کتاب بتائے گی کہ وہ کس علم میں لکھی گئی ہے، یعنی کتاب کا نام بتائے گا کہ اسے کس علم میں لکھا گیا ہے۔ اور چوتھا اور عجیب ترین فائدہ جو شاید کوئی شخص اپنی محنت سے، اگر کوئی شخص علم العادات پہ بڑا اسے دسترس حاصل ہے، بڑی محنت اس نے کی ہے، شاید وہ کر سکے، لیکن وہ 2-4 کتابوں کے نام کے بعد وہ فیل ہو جائے گا۔ یہ خدا دا صلاحیت تھی کہ امام محمد فرمایا کرتے تھے کہ اس دل پہ اس کی عطا ہے، اللہ نے علم کے خزانے کھولے ہیں احمد رضا بریلوی پر۔ تو چوتھا اور عجیب ترین فائدہ کیا ہوتا تھا؟ جس سن میں آپ کتاب لکھتے تھے نا، جس سن میں آپ بولے ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں، جس سن میں آپ
اس کتاب کا جو نام رکھا ہوتا تھا اگر اسے آپ علم الاعداد کے حساب سے نکال کر اس کو جمع کریں تو وہ سال نکل آتا تھا جس سال میں وہ کتاب لکھی گئی ہے یار.